تو سراج بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ گارنٹی کون دے گا دونوں کی؟ کیونکہ نارملی تو دو فریقین کے درمیان جب کوئی صلح صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو گارنٹر ہوتا ہے. جیسے آپ نے امریکہ کی مثال دی، سعودی عربیہ کی دی، ادھر سب کے انٹرسٹ جڑے ہوئے تھے تو ہو گیا. یہاں تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اپنے علاوہ، تو پھر گارنٹر کون بنے گا؟ دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں کرائسس کے دوران امریکی سفیر کوئی کردار ادا کرتا تھا، سعودی سفیر آ کر کوئی کردار ادا کرتا تھا، چائنا کا سفیر آ کر کوئی کردار ادا کرتا تھا. اب امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے، اس کا کوئی ایشو ہی نہیں رہا. اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات بن گئی ہے، ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اب ترکی اور سعودی عرب کے دوستی ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی کوئی. اب آپ کا مسئلہ آپ ہی کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ گارنٹر کون ہے، کون گارنٹی دے گا؟ اور اب تو یہ بات بھی آئی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو کہ چلے اقوام متحدہ کی طرف جاتے ہیں، تو کیا آپ اپنے گلی کوچی کا مسئلہ اب اقوام متحدہ کی طرف لے جائیں گے؟ اس لیے گارنٹر جو ہے اس وقت میں پاکستان کے عوام کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ایک آپس کا انڈرسٹینڈنگ بن جائے، ایک کنٹریکٹ ہو، ایک معاہدہ ہو، تو اور وہ عوام کے سامنے ہو، تو عوام پھر یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کا احتساب عوام ہی کر سکتا ہے. اب نہ نیب سے توقع ہے، نہ عدالتوں سے توقع ہے، نہ کوئی اور سے یہ توقع رکھنی چاہیے. اس ملک کا اصل وارث جو ہے، حقیقی وارث، وہ تو پاکستان کے عوام ہے. تو گارنٹر تو عوام ہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رات کے اندھورے میں کوئی بات نہ ہو، دن کی روشنی میں ہو، برسر عام ہو، سب کے سامنے ہو، اور عوام اس پر گواہ ہو، اور عوام ہی اس کا والی اور وارث ہو. تو یہ بتائیے گا کیا عمران خان نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کے اوپر سارے کیسز ختم کیے جائیں پہلے؟ دیکھیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایسی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک لیڈر کے لیے، کہ پہلا میرا کیس ختم کر لے، بعد میں مذاکرات کروں گا. یہ ایک جزوی بات ہے. اگر اصولوں پر اتفاق ہو جائے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ان واقعات کا ذکر تو ضرور کیا، ان کے پارٹی کے لوگوں نے کیا، کہ کس طرح ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور تانوں میں اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. لیکن میرے اس مجلس میں انہوں نے ایسے شرائط تو پیش نہیں کی کہ پہلا میرا یہ کیس ختم ہو، پھر یہ کیس ختم ہو، اس کے بعد ہم. لیکن آپ کو وہ بلکہ خواہش انہوں کہیں نے نظر آ رہی اگلے تھی؟ دن اپنی کمیٹی بنائی. میں یہ عرض کروں کہ یہ تو ہر جماعت یہی چاہتی ہے کہ ان کے کارکن رہا ہو. یہ کیوں نہیں چاہتا ہوگا کہ ان کے کارکن رہا ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ملاقات میں بتایا کہ ان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. خود جماعت اسلامی کا لیڈر گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب گرفتار ہے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کنسنسس ہم بنا لیں تاکہ الیکشن میں ہم سب چلے جائیں، اور مرکز اور صوبوں میں نگران سیٹ اپ بن جائے، اور ایک ایسے تاریخ پر سب کا اتفاق ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہو وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اس لیے کہ ایک جگہ الیکشن ہو بھی جائے اور کوئی قبول نہ کرے، تو آپ خود کہتے ہیں کہ 21 ارب روپے پنجاب کے الیکشن پر، 21 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کے الیکشن پر، پھر مزید جنرل الیکشن پر، اور ایک طرف آپ کی معیشت ایسی بیٹھ گئی ہے کہ 800 ارب روپے جو آپ نے ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے تھے اس پر بھی آپ نے کٹ لگائے، 600 بلین پر آ گئے ہیں. تو کیسا یہ ملک چلے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایک الیکشن ہو، مرکز میں بھی اور صوبوں میں، تاکہ ہماری قوم اپنے لیے نئی حکومت کا انتخاب کرے. آپ بڑی سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم موڈ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل صبح کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک دو لوگوں کو کنٹیمپٹ میں ٹانگ دے، اور پھر حکومت اس کے بعد آپ سے بات بھی نہ کرے، فون بھی نہ سنے کہ جی آپ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو پھر کتنا ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی جو ایفرٹ ہے اور لوگوں کے کال و فیل پہ؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کی طرف تو پوری قوم دیکھتی ہے کرائسس کے دوران، لیکن یہ تبھی اچھا ہوتا ہے جب سپریم کورٹ کے ججز بھی ایک پیج پر ہو. فرض کرے چیف جسٹس نے ایک سو موٹو ایکشن لیا، یہ ان کا اختیار ہے،
بہت ساری چیزوں پر اس کو لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اگر اس پر لیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ فل کوڈ بناتے اور 17 ججز شامل ہوتے اور وہ مل کر ایک فیصلہ کرتے، چلیے مل کر فیصلہ نہ بھی کرتے، اکثریت رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلے پر 100% اتفاق رائے ہو، پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن محترم چیف جسٹس نے خود اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا اور 9 کے بجائے 5 اور 5 کے بجائے 3، اور اب ایک ایسا سچویشن ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے، دوسری طرف قومی اسمبلی ہے، جبکہ آئین تو بالکل واضح ہے، ہر ایک کے اپنے اختیارات اور دائرہ کار ہے۔ تو اب اگر مجھ سے آپ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نے کہا کہ یہ دن بھی پاکستان میں آنا ہے کہ ایک فیصلہ شہری نے کرنا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یا میں قومی اسمبلی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ کیا یہ دونوں پاکستان کے ادارے نہیں ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک پاکستان کے آئین کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا ان دونوں کے ممبران کو اور جج صاحبان کو ہماری قوم تنخواہ نہیں دیتی ہے؟ اس لیے ان دونوں اداروں کا تو یہی پرست تھا کہ قوم کو اس کرائسس سے نکالتے، لیکن بہرحال اگر وہ نہیں ہو سکا تو اب بھی سپریم کورٹ کے ساتھ بھی وقت ہے کہ آپشن موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یک طرفہ چلنے کی بجائے اب بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ایسے راستے ہیں کہ جس پر وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اچھا میں ذرا ایک اب میں 90 دن کا بھی نہیں ہے۔ ایک ہٹ کے میں نے بات کرنی ہے، پھر آپ سے میں سنتا ہوں۔ میں بڑی غلطی ہونے لگی تھی، میں سے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں آپ کا نام لینے لگا تھا تو قاضی حسین احمد صاحب کہنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان کا ذکر آ گیا، ذکر خیر۔ یعنی کئی دفعہ مجھ سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا، ہمارے وہ بڑے شفیق بزرگ تھے اور بڑا پیار کرتے تھے ہم سے وہ۔ قاضی حسین احمد صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، اس نے اس قوم کے لیے، ملک کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا قائد اور لیڈر کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے ہیں، اعزاز کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو کرائسس درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج قاضی حسین احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب اور پروفیسر غفور صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو انہوں نے پاکستان کا آئین بنایا۔ اب اس آئین کے 50 سال ہو گئے اور 50 سال بعد وہ کتاب ایسے مظلوم ہے کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے مطابق چلنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئین کا تقاضا یہی ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو اور الیکشن کے نتیجے میں ایک اچھی حکومت بن جائے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایک بل آتا ہے، وہ بل ابھی قانون نہیں بنا اور اس کے اوپر احکامات آ جاتے ہیں کہ جناب خبردار اگر اس بل پہ عمل کیا یا اس کو قانون بنایا، یہ کیسا اپنا سو موٹو ہوا؟ دیکھیے یہ تو عمل اور رد عمل ہے، ایکشن اور ری ایکشن ہے، اور اب ایک بقا کی لڑائی ہے ان کے درمیان۔ اب آئین اور ملک اور قوم اور لوگوں کے مشکلات، مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی ایک طرف ہے۔ اب یہی ہے کہ کس کو فتح کیا جائے، کون فاتح ٹھہرے اور کون مفتوح ٹھہرے، جبکہ ہماری سوچ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اس قوم اس سیاسی سچویشن کی وجہ سے آپ کے ملک میں، یعنی آج کی تاریخ میں اسلام آباد آیا ہوں تو 6500 روپے ایک من آٹا ہے، 162 پہ 1 کلو پیارے بھائی آٹا ہے، 282 روپے $1 بھی ہے اور 282 پر 1 لیٹر پٹرول بھی ہے۔ تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ میرے خیال میں لاہور میں ہیں، ابھی جائیں بازاروں میں گھومے پھرے، اگر کسی آدمی کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ ملتی ہے، آپ انارکلی جائیں جہاں لوگ دودھ پیتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، اب وہ قہقہے کہاں گئے، اس مسکراہٹ کہاں گئے؟ اس مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تو سیاستدانوں کے اپنے مسائل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی غریب آدمی کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے اور عدالت میں بھی ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ یہی ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون ان کو لیڈ کرے اور کون
ان کے ترجمانی اور اختیارات کو استعمال کرے. تو دیکھیں آپ لوگ اگر پارلیمنٹ کی کوئی آپ میں سے لوگ عزت نہیں کرتے یا پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, اسے استعفے دیتے رہتے ہیں, پھر آپ کی جتنی فیصلہ ہے یا آپ کی جتنی بھی گول میز کانفرنسیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر ہونی ہے, اور پارلیمنٹ کا فلور یوز نہیں ہونا آل پارٹیز کانفرنس کے لیے یا ان چیزوں کے لیے, تو پھر عوام کے اوپر آپ کیوں الیکشنز کا بوجھ ڈالتے ہیں جب خود آپ لوگ یعنی آپ کے سیاستدان جو ہیں پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, تو عوام کیوں کرے اس کا احترام؟ دیکھیں آپ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, آپ نے مجھے دیکھ کر وہ تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے, تو یہ تو انصاف نہ ہوا نا مبشر بھائی. میں تو عوام میں سے ہوں, عوام کی بات کرتا ہوں. میرے اگر ایک دو آدمی ایک سینٹ میں ہے مشتاق صاحب, ایک مولانا عبدالاکبر چترالی ہے قومی اسمبلی میں, ان کی ہر تقریر آپ سنیں وہ عوام کی ترجمانی ہے اور عوام کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس وقت پارلیمنٹ ہے, دیکھیے ایک پارلیمنٹ پہ خرچ کتنا ہوتا ہے, 5.7 ارب روپیہ آپ کے قومی اسمبلی پر آپ کے سینٹ کا بجٹ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں عوام کو کیا ملتا ہے؟ تو ان سیاستدانوں کا احتساب جس کا آپ ذکر کرتے ہیں, نہ اب عدالت کر سکتے ہیں, نہ نیب کر سکتا ہے, نہ FIA, اس کا احتساب کوئی کر سکتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ صرف عوام کر سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عوام کو چانس دیا جائے, عوام پر اعتماد کیا جائے. لیکن عوام کو اعتماد اور چانس دینے کا مطلب ہے ایک الیکشن جو دانلی سے پاک ہو. یہ ماحول بنانا اب سیاسی لیڈروں کا کام ہے, یہ نہ عدالت کا کام ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, یہ سیاسی لیڈروں کا کام ہے. آئین کے مطابق تو لوکل باڈی الیکشن بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا یہ الیکشن ہے سراج صاحب. تو چاہے وہ PDM کی جماعتیں ہوں یا PTI ہو, انہوں نے حتی الامکان کوشش کی نہ لوکل باڈی بنے, نہ ان کو پورے اختیارات دیے جائیں, جہاں پہ ہو وہاں پہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے دیے جائیں. تو یہ اس وقت تو کسی کو پرابلم نہیں ہوئی تھی, آج اپنی اپنی سیٹ کی بات آ گئی تو ایشوز ہو رہے ہیں ساروں کو. تو یہ بھی تو 2 نمبری ہے نا. دیکھیے جماعت اسلامی کے منشور میں بلدیاتی نظام کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور میرا بس چلے میرے اختیار ہو تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو جو فنڈ ملتا ہے اس کو ہم منتقل کریں گے بلدیاتی اداروں کو. قومی اسمبلی کے ممبر کا کام ہے, یہ مقننہ کا رکن ہے تو قانون سازی ہے, سینیٹر کا کام قانون سازی ہے. صوبائی اسمبلی بھی نگرانی کر لے اداروں کے نظام کے قانون, لیکن وہ تمام کام اب صرف اور صرف ہے کہ فنڈ حاصل کرے اور کہیں گلی اور کوچوں میں استعمال کرے. یہ چیز میں نے مغربی دنیا میں نہیں دیکھا ہے, جمہوری ممالک میں نہیں دیکھا ہے, یہ صرف یہاں پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ عام ہے. اب گوادر میں الیکشن ہوا, اتنا عرصہ ہوا, لیکن وہاں جس پر لوگوں نے اعتماد کیا تھا مولانا ہدایت الرحمان, اس کو جیل میں ڈالا. اب کراچی میں الیکشن ہوا ہے, کئی مہینے گزر گئے, لیکن وہاں کے لوگوں کو میئر بننے نہیں دیا گیا, اور اب بھی وہاں پہ لیکن لاسٹ کویسچن ہے, نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سراج رہا. بھائی وہ تو نتائج کو تسلیم کر ہی نہیں رہا کوئی وہاں پہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے بار بار. لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو واقعی صدق کے دل سے لگتا ہے کہ مذاکرات میں بریک تھرو ہو جائے گا, کامیابی ہو جائے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ ایک دوسرے کو سننے اور سپیس دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر سیاسی لیڈروں نے یہ خود ٹرین نہیں کیا تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم, پھر فیصلہ کوئی اور کرے گا. اور مبشر یہ سن لے کہ اگر کسی اور نے فیصلہ کیا تو یہ ممبران اور یہ لیڈر پھر کیا کریں گے؟ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے, اس کو جنرل الیکشن نصیب نہیں ہوگا. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن ہو, اس کے لیے حالات سازگار بنایا جائے تاکہ 23 کروڑ عوام اس بدحالی اور مہنگائی اور بدامنی کے دلدل سے نکالنے والی کوئی حکومت بن جائے. مجھے بتائیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے کہ کوئی تیسرا جو آ کے فیصلہ کر دے گا؟ دیکھیے یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے, وہی پاکستان ہے, اور پاکستان میں 70 میں یہ ہوا, 97 میں بھی یہ ہوا, اور یہ خود جنرل باجوہ صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا گلگت بلتستان کے مسئلے پر. اس پر یہ تمام سیاسی جماعتیں تھیں, یہ بلاول صاحب بھی تھے, جناب
شہباز شریف صاحب بھی تھے، جناب احسن اقبال صاحب بھی تھے، تمام سیاسی جماعتیں، سب تمام اس سے نے سب کے سامنے یہ کہا کہ جہاں بھی خلا ہو اس خلا کو پھر کرنے کے لیے پھر ہم آتے ہیں، اس لیے آپ آپس میں بیٹھ جائیں، آپس میں جڑ جائیں، اپنے مسائل ورنہ خود پھر حوالہ حافظ صاحب کریں، آ سکتے ہمارا ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں